155 نمبر غزل کے ہیں 2 اشعار. آج 28 ستمبر ہے سن 21، اور لیکن ان میں سے ایک شعر پہ آج بات کریں گے. دونوں شعر میں ابھی پڑھ دوں گا تاکہ کل مجھے بھی اسائنمنٹ اپنی معلوم ہو. اور وہ جو پہلے والا جس کو میں کل پڑھوں گا اس کو میں زیادہ دیر سے، کئی دنوں سے اس پہ میں امرسڈ ہوں، اس پہ ٹلی ہوا ہوں، اور چیزیں اس سے کنیکٹ ہو رہی ہیں. ابھی وہ تحریک چل رہی ہے. تو میں پڑھوں گا دونوں اور ایک پہ پھر بات کریں گے اور دیکھیں گے کس طرف جاتی ہے. تو ہیں اس میں 4 اشعار، لیکن 2 پڑھوں گا، وہی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو ہے کہ تو ہو اور دنیا ہو ساقی، میں ہوں مستی ہو مدام، پر بتے صہبا نکالے اڑ چلے رنگ شراب. یہ تو وہ ہو گیا. اور آج جس شعر پہ بات کریں گے اسی غزل کے، وہ ہے کہ کب تھی یہ بے جرأتی شایان آہو ہے حرم، کب تھی یہ بے جرأتی شایان آہو اے حرم، ذبح ہوتا تیغ سے یا آگ میں ہوتا کباب. اب ایک بات جو رائٹ آف میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے جنازوں کے، نزع کے، کباب کے، اور قبر میں فرشتوں سے گفتگو وغیرہ جو اشعار ہیں وہ بالکل میں ٹرن آف ہو جاتا ہوں. لیکن یہ جو ہے، یہ جو یہاں پہ جو بہت عمدہ، یعنی آگ میں ہوتا کباب والا، کہ اگر آپ اس کو عشق میں کر لیں اور کباب کر لیں تو تھوڑا سا اسٹریچ، اور پھر میر صاحب کر رہے ہیں تو باتیں ذہن میں آتی. اس میں فوری طور پہ جو فاروقی صاحب نے جس چیز سے چونکایا ہے وہ ایک اور شعر ہے جو کہ بالکل ہی انہی ترکیبوں سے گندھا ہوا ہے کہ وہ شعر ہے. کہنے لگے اس مضمون کو دیوان چہارم میں یوں کہا گیا ہے کہ اے آہوان کعبہ نہ اینڈو حرم کی گرد، اے آہوان کعبہ نہ اینڈو حرم کے گرد، کھاؤ کسی کی تیغ کسی کے شکار ہو. کیا کہنے. اس میں جو لفظ اینڈو ہے تو یہ الفاظ کے اوپر بھی ہم پچھلے دنوں سے بات کرتے آئے ہیں. تو یہ اکثر کچھ لوگوں کے لیے بالکل انفیملیئر ہوگا، جائز ہے، ان کی اردو پرانی کا ہے، اور کچھ کے لیے ہوگا کہ اس کا مطلب اصل میں معنی کیا ہے. لیکن میرے گھر میں یہ ابھی کچھ سال تک، میری جب تک دادی اور میرے خالو وغیرہ لوگ زندہ تھے تو یہ لفظ چلتا تھا. مطلب اگر ہم بستر پہ پڑے ہوئے ہیں اور نہ سو رہے ہیں نہ جاگ رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، تو خالو کہتے ہیں بھائی بستر پہ، ویکینڈ پہ بستر پہ اینڈتے رہنے کا خوب مزہ آتا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اینڈ رہے ہیں. تو پرپز لیسلی آپ کر رہے ہوں جس کا کچھ حاصل نہ ہو، تو وہ ہے نہ اینڈ حرم کے گرد، کیا بیکار پرپز لیسلی. اصل میں جو کام ہے زندگی کا، پرپزفل کام جو ہے وہ ہے کہ کھاؤ کسو کی تیغ کسی کے شکار ہو. اور کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یہ شعر زیادہ پسند آیا، حالانکہ دونوں کے جو ہیں ایلیمنٹس ایک ہی ہیں، کنسٹیچوئنٹس ایک ہی ہیں، استعارے ایک ہی ہیں. کہ کہتے ہیں یہ شعر بجا طور پر مشہور ہے. لفظ اینڈو انتہائی بدی ہے کہہ رہے ہیں. واہ. کیونکہ فاروقی صاحب اس جنریشن کے تھے، پھر ہندوستان میں اردو ملیو کے اندر رہے، تو وہ فعال رہا لفظ، میرا خیال ہے ان کی زندگی میں. مہر افشاں بتا سکیں گی کہ وہ ان کے گھر میں اب استعمال ہوتا ہے یا نہیں. ہم لوگ کیونکہ اب یہاں پنڈی میں رہتے ہیں، ہماری بولی بدل گئی ہے. اب ہمارے گھر میں بھی لوگ کہتے ہیں چپیڑ کھائی، یا دل کرتا ہے، یا دل چاہتا کی بجائے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اردو کے اندر آ گئی ہیں ہمارے گھر کی اور خوب ہیں. تو کہنے لگے اینڈو انتہائی بدی ہے، اور آہوان حرم کی طرف متکلم کے تحقیر آمیز اور ترحم آمیز رویے کو بہت خوبی سے ظاہر کرتا ہے. بھئی خوب کہا. آہوان حرم سے براہ راست تخاطب نے شعر میں فوری پن پیدا کر دیا ہے. اب دیکھیے ایک اور کرٹک کو درمیان میں لا کے اس کو فاروقی صاحب کیسے نوانس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. یہاں یعنی ایڈ ہومنم اٹیک نہیں کر رہے جیسے کبھی کبھی کرتے ہیں فراق وغیرہ پہ، اوروں پہ اس طرح سے، لیکن نوانس کر رہے ہیں. آل احمد سرور سے کہتے ہیں آل احمد سرور نے اس شعر میں میر کے تصور عشق کی آل احمد سرور اس شعر میں میر کی تصور عشق کی کار فرمائی دیکھتے ہیں. ان کے خیال میں یہ عشق آدمی کو خود غرضی اور ذاتی مفاد کے دائرے سے نکال کر ایک بڑے مقصد، مسلک یا مشن سے آشنا کر دیتا ہے، اور جس کی گرمی سے بے مقصد زندگی میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں فاروقی صاحب کہ بے مقصد زندگی میں گرمی والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں یہ شعر اس طرح کے دوسرے شعر کسی مقصد، مسلک یا مشن سے آشنائی کا اشارہ نہیں کرتے،
بلکہ ان میں درد مندی کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی ایسا دل پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جس میں سوز اور زخم خورگی اور اس کی بنا پر صدق و صفا ہو۔ یعنی ہمارے بہت سا بڑے شاعر ہیں، اور 50 سال پہلے 70 سال پہلے والے اشعار جو تھے جن سے راشد میرا جی وغیرہ کو پرابلم ہوا تھا، وہ تو ان کی تو ساری تمام شاعری ہی دکھے ہوئے دل کی تھی، وہ کلیشے ہی ایک ہو گیا تھا اور اس کا مطلب ختم ہو گیا تھا، اس میں اثر اس کا ختم ہو گیا تھا کہ بہت، لیکن وہ پیسو دکھا ہوا ایک دل تھا، فعال نہیں تھا، لیجر والا نہیں تھا، اس کے اندر گہری بلس نہیں تھی اکثر میں۔ تو یہ مجھے بات ان کی پسند آئی ہے کہ درد مندی کی تعلیم میں شعر زیر بحث میں آہوئے حرم کو کم ہمت بتایا گیا ہے، تو اینڈ رائے بندہ نا پرپز لیس ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ کم ہمتی اس کے مرتبے کے شایان نہ تھی، یعنی انسان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ درد مند دل کا حامل ہو۔ اقبال وغیرہ نے بھی، اقبال کی اور بھی بڑی وسعت ہے، لیکن دکھے ہوئے دل کا پورا پیپل ہیو کریٹڈ اے کریئرز آؤٹ آف دکھا ہوا دل۔ شعر زیر بحث کے دوسرے مصرے میں دو زبردست پیکر ہیں، امیجز ہیں، یعنی تیغ سے ذبح ہونا اور آگ میں کباب ہونا۔ ان میں معنویت دیوان چہرم والے شعر کے مصرع ثانی سے زیادہ ہے، حالانکہ مجھے یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ کھاؤ کسو کی تیغ کسو کے شکار ہو، وہ کہتے ہیں یہ زیادہ ہے کہ ذبح ہوتا تیغ سے یا آگ میں ہوتا خراب۔ خوب۔ پھر دیوان چہرم والے شعر میں تکرار کا خفیف سا شائبہ ہے، یعنی اس میں یہ جو تکرار ہے، دیکھیے کاف کی جو ساؤنڈ ہے اس کی تکرار کتنی عمدہ ہے، انہوں نے ہماری توجہ کی ہے دوسرے مصرے میں کہ کھاؤ کسو کی۔ اب کھا جو ہے وہ کاف نہیں ہے، اس لیے وہ ایگزیکٹلی تکرار نہیں ہے کاف کی، وہ کھاؤ ہے، وہ الگ ساؤنڈ ہے۔ کھاؤ کسو کی تیغ کسو کے شکار ہو، تو 6 کاف کی آوازیں۔ میں اپنی کلاس میں اکثر جب آلٹریشن کا ذکر کرتا تھا تو اور بھی جو چیزیں یاد آتی تھیں یا سامنے میں تیار کرتا تھا، لے کے جاتا تھا، سناتا تھا، لیکن ایک ذوق کا جو شعر ہے وہ میں ضرور سناتا ہوں، جو کہ میں نے ان سے عسکری صاحب کی جو کتاب تھی وقت کی راگنی، جس میں انہوں نے غالب پہ رقیق حملے کیے ہیں اور وہ سلیم احمد اس کو لے کے آگے بڑھے ہیں، اور پھر احمد جاوید وغیرہ، پورا ایک اسکول ہے وہ غالب شکنی کا یا غالب پہ اٹیک کا، یا بڑے پہلوان سے میر سے لے جا کے وہ کرنے کا، اس پہ اس وقت بات نہیں ہوگی، لیکن وہ کاف کی تکرار کی بات ہو رہی تھی۔ کھاؤ کسو کی تیغ کسو کے شکار ہو، وہ ذوق کا شعر ہے کہ احاطے سے فلک کے ہم تو کب کے نکل جاتے مگر رستہ نہ پایا، عمدہ شعر ہے۔ لیکن انہوں نے عسکری صاحب نے، ناؤ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، عسکری صاحب نے اس کو کہا تو انہوں نے کہا ایسا شعر تو وہ نہیں کر سکتے غالب، تو غالب کے ایک ہے قصیدہ ہے شاید، اس میں میں نے ایک شعر پڑھا جس کے معنی بالکل یہی تھے، مضمون یہی تھا، لیکن کیا کہنے شعر کی، اور اس میں ایک رومانویت بھی تھی جو کہ ذوق کے شعر میں نہیں ہے۔ ذوق کا شعر بہت عمدہ ہے میرے نزدیک۔ وہ شعر تھا کہ اڑ کے جاتے کہاں کہ تاروں کا آسمان نے بچھا رکھا تھا جال، بہت اعلیٰ۔ تو عسکری صاحب کو شعر وہاں پہ رکھنا چاہیے تھا، فاروقی صاحب کی بخار جب وہ کر رہے تھے تنقید۔ اس وقت کی راگنی میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں بتاتا۔ خیر آگے چلتے ہیں اس بات کو لے کے۔ جبکہ زیر بحث میں دونوں ہی پیکر اپنی جگہ سالم اور منفرد ہیں، صرف تیغ سے ذبح ہونے یعنی کسی کی تیغ کا ذکر نہ کرنے، اور صرف آگ میں کباب ہونے یعنی کسی کی محبت میں جلنے کا ذکر نہ کرنے کے باعث یہ اشارہ بھی کہا گیا ہے کوئی ضروری نہیں کہ انسان حقیقی جو ہے انسان عشق کا ہی زخم کھائے، زخم خوردگی اور رنجوری کسی بھی باعث اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کی صفائے قلب پیدا ہوتی ہے، یعنی گریف سے نوبلٹی آتی ہے سول میں، آپ لوگوں کو اس طرح سے کرتے ہیں۔ فانی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں، دکھے ہوئے دل کا۔ میں جب ینگر ڈیز 20-25 سال کا تھا، میرا ایک کمرے میں بہت بڑا ایک پوسٹر لگا ہوا تھا فاسٹنگ بدھا کا، اس پہ میں نے یہ کر کے شعر لکھا تھا فانی کا کہ میری حوث کو عیش دو عالم بھی تھا قبول، میری حوث کو عیش دو عالم بھی تھا قبول، تیرا کرم جو تو نے دیا دل دکھا ہوا۔
مجھے باتوں میں بات یاد آ رہی ہے، شاید اگر آپ لوگ کر لیں برداشت، مجھے علیم بھائی یاد آ گئے، عبید اللہ علیم. ہم ان کے ساتھ گہری راتیں گزارتے تھے مڈ سیونٹیز وغیرہ میں. ان کی کوئی لیٹ سکسٹیز کی ایک نظم ہے چھوٹی سی، دکھے ہوئے دلوں کی. 1 منٹ لگے گا اگر آپ برداشت کریں، لیکن تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو پے ہومج ٹو علیم بھائی ہو واز اے فرینڈ اینڈ اے مینٹور اینڈ اے گریٹ فرینڈ ریئلی. اور بڑا جگر آدمی تھا اور بڑا مستی کا آدمی تھا. ان کی یاد میں انہی کی نظم میں پڑھ رہا ہوں جو ان سے بہت مرتبہ سنی گہری راتوں میں کراچی کی. دکھے دلوں کو سلام میرا، دکھے ہوئے دل ہے میرا مذہب میرا عقیدہ. دکھے ہوئے دل میرا حرم ہے، میرے کلیسا میرے شوالے. دکھے ہوئے دل چراغ میرے گلاب میرے. دکھے ہوئے دل کہ روشنی بھی ہیں اور خوشبو بھی زندگی کی. دکھے ہوئے دل کہ زندگی کا عظیم سچ ہے. دکھے ہوئے دل جہاں کہیں ہیں، دکھے ہوئے دل میرا ہی دل ہے. دکھے دلوں کو سلام میرا. خدا حافظ جناب. I'll see you soon.